السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین، جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ ایک مسئلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ ایک شخص ایک بچے پر قابض ہے، اس کے قبضے میں ایک بچہ ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے فلاں غلام کا بیٹا ہے۔ اس غلام نے انکار کر دیا، پھر کہتا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے۔ تو اختلاف آیا تھا صاحبین رحمہم اللہ کا اور امام حنیفہ کا۔ صاحبین نے کہا اب اس قابض طفل جو بچے پر قابض ہے، غلام کے انکار کے بعد اس کے لیے اپنے واسطے دعوے کا اقرار، نسب کا اقرار درست ہے۔ چونکہ نسب کے اقرار کا مسئلہ ہے کہ نسب تو رد نہیں ہوتا، لیکن اقرار بالنسب یرتد بالرد صاحبین کے نزدیک، اور ولا والے مسئلے پر بھی قیاس کیا تھا۔ ایک غلام کو خریدا کسی نے کسی سے، خریدنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے بھائی نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ بھائی کہتا نہیں میں نے آزاد نہیں کیا تھا، تو مشتری کہتا چلو میں نے خود آزاد کیا۔ تو اب پہلے بھائی اگر آزاد کرتا تو اس کا حق ولا بھائی کو ملتا، لیکن مشتری نے کہہ دیا چلو میں نے آزاد کیا، تو اب ولا بائع سے لوٹ کر مشتری کی طرف آئے گا، چونکہ اس نے آزاد کیا ہے۔ تو ایسے نسب میں بھی غلام سے وہ نسب کا اقرار ختم ہو کر اس مولا کے لیے ابنیت کا ثبوت ہو جائے گا، جس بچے کے نسب کا اس نے اقرار کیا۔ یہ تو صاحبین کا مسلک تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے نہیں، اقرار بالنسب لا یرتد، لوٹتا نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے غلام کے لیے نسب کا اقرار کر لیا تو اب وہ نسب لوٹے گا نہیں، چونکہ احتمال ہے ابھی تکذیب کر رہا ہے غلام، پھر تصدیق کر دے، یا خاموش بھی رہا تو آئندہ کبھی تصدیق کا احتمال موجود ہے۔ امام صاحب کے نزدیک جیسے دعوے نسب ٹوٹتا نہیں، لوٹتا نہیں، ایسے اقرار بالنسب بھی لا یرتد بالرد۔ دیکھیے امام صاحب کی دلیل، صاحبین کی دلیل کل ہو چکی ہے رحمہم اللہ۔ آج حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ کے سامنے ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہم اللہ ان النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته، حضرت امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ نسب ان چیزوں میں سے ہے جو ثبوت کے بعد ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا۔ نسب ایک مرتبہ ثابت ہو گیا، اب وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے نسب کا اقرار بھی ایسا، والاقرار بمثلہ لا یرتد بالرد، اس جیسی چیزوں کا اقرار بھی رد کرنے سے رد نہیں ہوتا۔ فبقی، لہذا وہ نسب باقی رہے گا۔ فتمتنع دعوتہ، لہذا اب اس آدمی کا جو قابض طفل ہے اس کا دعویٰ ممتنع ہو جائے گا، اس کا دعویٰ کرنا کہ ھذا ابنی یہ درست نہیں ہوگا۔ ایک مثال سے سمجھا رہے، ایک شخص نے کسی چھوٹے بچے کے نسب کی گواہی دی، یہ شاہد کی مثال دے رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ فلاں کا ہے، شاہد نے شہادت دے دی، لیکن کسی وجہ سے اس کی گواہی رد کر دی گئی اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، تو کہنے لگا بعد میں چلو میرا ہی بچہ ہے۔ نہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ کمن شہد علی رجل بنسب صغیر فرد شہادته لتہمته، پھر اس کی گواہی مردود کر دی گئی تہمت کی وجہ سے، اس کے بعد کہتا نہیں، شاہد ہی بولتا ہے ھذا ابنی، اور گواہی جو اس کی مردود ہوئی فسقی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کیونکہ فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں، رشتہ دار کی گواہی رشتہ دار کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت علی کی گواہی حضرت علی کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوئی تھی حضرت علی کے حق میں۔ جی آگے صفحہ پلٹتے ہیں۔
وہ گواہ جس کی گواہی تہمت کی وجہ سے رد کر دی گئی، ثم ادعاہ لنفسہ، پھر اس نے اپنے لیے دعویٰ کر لیا، تو یہ دعویٰ اس سے ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ مقر لہو کا حق متعلق ہو چکا ہے اس کے تصدیق کی صورت میں۔ جب مقر لہو کا حق متعلق ہو چکا ہے تو اب وہ اپنے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ تکذیب کے بعد وہ پھر آئندہ تصدیق کر دے، حتی لو صدقہ بعد التکذیب یثبت النسب منہ، اگر وہ اس کی تصدیق کر دے تکذیب کے بعد نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ، کہہ رہے کہ دیکھو بچہ بھی نسب کا محتاج ہے، بچے کو بھی ضرورت ہے، اس لیے جس مقر لہو کے لیے نسب کا اس نے اقرار کر لیا ہے اب وہ رد نہیں ہوگا۔ وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ، ولد کا بچے کا حق بھی متعلق ہو چکا ہے اس سے کہ وہ بچہ بھی نسب کا محتاج ہے تاکہ اس کی تعلیم تربیت ہو سکے۔ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرَّ لَهُ، صاحبین رحمہ اللہ نے مسئلہ ولا سے استدلال کیا تھا کہ ایک شخص سے غلام خریدا ایک شخص نے، اور پھر وہی مشتری کہتا ہے کہ ارے بائے نے تو اس غلام کو آزاد کر دیا تھا، بائے کہتا نہیں میں نے آزاد نہیں کیا تھا، مشتری خود کہتا انا اعتقتہ، اگر بائے اقرار کر لیتا تصدیق کر دیتا تو حق ولا اس کو ملتا، لیکن اس نے انکار کیا، جاحدہ، تو یہ غلام نے جیسے نسب کا اقرار کر لیا تو آقا سے نسب ثابت ہوا، جیسے ولا میں بائے نے اگر اقرار کیا انکار کر دیا اور مشتری کہہ رہا انا اعتقتہ، تو حق ولا بائے سے منتقل ہو کر مشتری کی طرف آ گیا، تو ایسے ہی حق نسب میں بھی ہوگا اور اقرار بالنسب میں بھی ہوگا۔ مسئلہ ولا سے انہوں نے استدلال کیا حضرات صاحبین نے، مصنف اس کا جواب دے رہے صاحب ہدایہ کہ نہیں، مسئلہ ولا بھی اختلاف پر ہے، اسی اختلاف پر ہے، یعنی صاحبین کے نزدیک وہ مسئلہ ہے کہ ولا منتقل ہو جائے گا بائے سے مشتری کی طرف، لیکن امام صاحب نے کہا نہیں، ولا تو بائے ہی کا رہے گا جب مشتری نے اس کے لیے اقرار کر لیا تو لہذا مسئلہ ولا بھی اسی اختلاف پر ہے جو اقرار بالنسب میں اختلاف ہے کہ انہوں نے کہہ دیا یرتد بالرد، صاحبین نے، امام صاحب نے کہا لا یرتد بالرد، مسئلہ ولا بھی ایسا ہی ہے۔ وَمَسْأَلَةُ الْوَلَاءِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، اور کرے اگر اختلاف تسلیم بھی کر لیا جائے تو ولا پر قیاس اس لیے درست نہیں، نسب کو ہم مثال نسب کی دے رہے ہیں اور بات اقرار بن نسب کی چل رہی ہے، اور اب ولا پر قیاس کر رہے، ولا پر قیاس کرنا درست نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حق ولا نسب سے ہٹ کر ہے، نسب ولا کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ضعیف پر قوی آ جائے، اقوا آ جائے تو ولا ضعیف سے اقوا اور قوی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن نسب کا مسئلہ ایسا نہیں۔ ولا میں تو ایسا ہے کہ ضعیف سے قوی کی طرف آ جائے، ایسا ہوتا ہے، چنانچہ مثال دیں گے آگے ایک، فالولا قد يبطل باعتراض الاقوى، ولا جو باطل ہو جاتا ہے اقوا کے پیش آنے سے، کجر الولا من جانب الام الى قوم الاب، جیسے جر ولا کا کھینچ جانا ماں کی جانب سے باپ کی قوم کی طرف۔ ایک مثال ہے، ایک شخص نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، باندی آزاد ہوئی، اس نے کسی غلام سے جا کر نکاح کر لیا، باندی نے اولاد ہوئی، اولاد سے کوئی غلطی ہو گئی، جنایت ہو گئی، تو یہاں پر دیکھیے اولاد کی جنایت کون دیں گے؟ یہاں پر ماں آزاد ہے، باپ غلام ہے، تو یہاں پر جنایت ماں کی عاقلہ پر ہے، حق ولا بھی اسی کی طرف ہے، آزاد ہونے کی وجہ سے ماں چونکہ آزاد ہو چکی ہے باندی، وہ باپ جو شوہر ہے اس کا وہ غلام ہے، بچوں کا باپ، یہاں پر حق ولا، اور اسی طریقے سے عاقل پر جو جنایت کے تاوان واجب ہوتا ہے یہاں پر ماں کی عاقلہ پر ہے، ولا بھی اسی کے لیے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ باپ جو غلام تھا اس کو بھی اس کے آقا نے آزاد کر دیا، تو یہاں پر بھی ولا اور عاقلہ پر جو جنایت ہوتی ہے باپ کے عاقلہ کی طرف، اور باپ کی طرف ولا منتقل ہو جائے گی، چونکہ باپ بہرحال باپ ہے، قوی ہے، اقوی ہے ماں کے مقابلے میں۔ پہلے ماں کی طرف اس لیے تھی کہ ماں آزاد تھی اور باپ غلام تھا، تو ضعیفی کو قبول کر لیا تھا، لیکن اب جب باپ بھی آزاد ہو چکا ہے تو باپ اقوی ہو چکا ہے،
اس لیے اب ولا تو ولا میں ایسا ہوتا ہے کہ ولا منتقل ہو جایا کرتا ہے قوی کی طرف اقوا کی طرف، لیکن نسب کا مسئلہ ایسا نہیں، اس لیے ولا پر قیاس نہ کیا جائے، صاحبین کے لیے قیاس درست نہیں۔ کجر الولا من جانب الام الى قوم الاب، جیسا ولا کا کھنچ جانا ان کی جانب سے باپ کی قوم کی طرف۔ اور اوپر جو ہے ولائے موقوف پر وہ چیز پیش آ گئی جو اقوا ہے، مشتری، وہ اوپر جس پر قیاس کیا تھا بائے سے مشتری کی طرف، تو وہاں پر بھی اقوا پیش آئے۔ پہلے بائے نے جب انکار کیا تو بائے کے لیے ضعیف تھا، چونکہ اب بائے اس غلام کا مالک نہیں تھا، مشتری تو مالک ہو چکا۔ مشتری نے کہہ دیا کہ چلو میں نے ہی آزاد کیا، تو مشتری اقوا ہے، اس بائے کے مقابلے میں اس کی ملکیت ختم ہو چکی۔ اور یہاں پر ولائے موقوف، ولائے موقوف سے مراد وہی بائے کے لیے جو ولا کا دعویٰ ہوا تھا، ولائے موقوف پر اقوا چیز پیش آ گئی اور وہ ہے مشتری کا دعویٰ، فبطل به، لہذا ولائے موقوف اس کی وجہ سے باطل ہو جائے گا۔ رہا نسب کا مسئلہ، نسب پر بخلاف النسب علی ما مر، اسی پر ایک تخریج کا قاعدہ بھی بتلا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ حاضہ پر آپ نے دیکھا کوئی کسی کے لیے نسب کا اقرار کر لے تو اب دوسرے کے لیے دعویٰ درست نہیں ہوتا ہے، تو اسی پر کہہ رہے حضرت صاحب ہدایہ ایک حیلہ بنایا جا سکتا ہے، حیلہ اس مسئلے کی بنیاد پر نکالا جا سکتا ہے۔ حیلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے چھوٹے بچے کو بیچا، وہ غلام ہی ہے، بیچا۔ اب خطرہ یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر نسب کا دعویٰ کر دے، آئندہ احتمال ہے، تو اگر اس اندیشے کو ختم کرنا چاہتا ہو بیچنے والا بائے، تو اس بچے کے نسب کا اقرار دوسرے سے کرا دے۔ یہ بچہ، یہ غلام جو پیدا ہوا ہے میرے پاس فلاں کا بیٹا ہے، دوسرے سے جب وہ نسب کا اقرار کر لے گا تو اب کوئی غیر اس کے اوپر اپنے نسب کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ غیر کے اقرار کے بعد، کسی اور کے لیے اقرار کے بعد دوسرے کا اقرار معتبر نہیں ہوتا ہے نسب کے مسئلے میں۔ وَهَذَا يَصْلُحُ مُخَرَّجًا عَلَى أَصْلِهِ، یہ صلاحیت رکھتا ہے حیلے کے لیے تخریج کا اس ضابطے کے مطابق، فی من یبیع الولد، جو بچے کو بیچ دے، وَيَخَافُ عَلَيْهِ الدَّعْوَةُ، اور اس کے اوپر دعوہ بہتر ہے، اور اس کے اوپر دوسرے کے دعوے کا، چونکہ نسب کے دعوے کے لیے دعوہ کا لفظ آتا ہے، نسب کے دعوے کا اندیشہ ہے، تو جب دوسرے کے لیے اقرار کر لے گا تو فَيَقْطَعُ دَعْوَاهُ اقرارہ بالنسب لغیرہ، یقطع کا فعل اقرارہ کو قرار دیتے زیادہ بہتر ہے، تو غیر کے لیے نسب کا اقرار اس کے دعوے کو کاٹ دے گا، غیر کے لیے نسب کا اقرار اس کے دعوے کو کاٹ دے گا، اور کوئی دوسرا اب اس کے اوپر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ یہ لمبی شرح تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مکمل کرایا۔ ابھی باب الدعوی النسب ہی کا ذکر چل رہا ہے، اور کئی مسئلے آگے آئیں گے، اس کے بعد کتاب الاقرار کا ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔